بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں بتائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور ایک خوبصورت حور کا قصہ۔ ناظرین، یہ سارا واقعہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو پوری دیکھیے اور ہماری ویڈیو سکپ نہیں کیجیے گا، اور ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک بہت ہی خوبصورت حور پر پڑی جو بہت غمگین تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ معلوم کرو یہ حور کیوں رو رہی ہے۔ پھر معلوم کیا تو معزز دوستو، معراج کی شب تھی۔ سارا عالم بالائے سلطان قوانین کے خیر مقدم کے لیے چشمے برا تھا۔ ملائکہ مرسلین کے جرمٹ میں شاہانہ تذکو احتشام کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہنچی۔ سلامی کے لیے قدوسیوں کے بیڑے جھک گئے، عرش کا پرچم سرنگو ہو گیا۔ امیدوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم مالک کا معائنہ فرمایا۔ آپ گشت کے لیے باغ فردوس کی طرف بڑھے۔ مرحبا کہنے کے لیے ہر طرف غور و غلمہ کے صفے استادہ تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قدم قدم پر ہم رکاب تھے۔ جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ حضور کی چشم اقدس ایک غمگین اور محلول حور پر پڑی جو ایک درخت کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی۔ فردوس کے عالم خوشگوار میں رنج و غم کی پرچھائیں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حیرانگی ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ دریافت کرو کہ یہ حور کیوں رو رہی ہے۔ جنت کے ایسے دوام میں ایسے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ سلطان قوانین نے جنت میں قدم فرمایا ہے؟ جواب دیا کہ معلوم ہے، جب ہی میں نے غمگین فریادیوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور میرا حال دریافت کر لیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تجھے مبارک ہو، انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ جواب کے انتظار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری رکی ہوئی ہے۔ حور نے اپنی آنکھوں کا آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا، سلطان کونین کی سرکار میں اپنے غم کی درد انگیز کہانی میں خود سناؤں گی۔ باریاب ہونے کی اجازت ملتے ہی حاضر ہوئیں۔ جھک کر سلام عرض کیا، جلالت شاہانہ کے آداب بجا لائی اور اپنے سرگشت سنانا شروع کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہے۔ آٹھوں جنتوں میں میری طلعت و ضیابائی کا کوئی حریف نہیں ہے، اور میری درخشاں عرض کی جودت فردوس کے بامودر پر پھیلی ہوئی ہے۔ اگر بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خراب ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری حوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائیں گی۔ علم الہی میں میرا بھی کوئی جوڑا ضرور مقرر ہوگا جس کی رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک آرزو کی صورت میں تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ جنت کی ایک خوشگوار سحر کی وقت میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی کہ تیری نعمتوں و احسان کے آگے میری پیشانی ہمیشہ خم رہے گی کہ تو نے مجھے حسن کے بے مثال خلقتوں سے سرفراز کیا ہے۔ العالمین مدت سے ایک آرزو سینہ میں مچل رہی ہے کہ عرصہ قیامت میں اپنے جسم بندہ مقرب کے حوالے تو مجھے کرے گا۔ ذرا
اس کی ایک جھلک مجھے بھی دکھلا دے۔ کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑا کیسا ہے۔ رحمتوں کا دریا جوش پر تھا۔ میری یہ التجا قبول ہو گئی اور حکم ہوا کہ سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، اس پر تیرے جوڑے کی جھلک نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ارمان و شوق میں ڈوبی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی۔ میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج عالم جاوید کے محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے پیمانے سے جلووں کی شراب ٹپک رہی تھی۔ جھومتی مچلتی میں آئینے کے سامنے پہنچی۔ جو ہی نگاہ اٹھائی دل پر ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا من جل گیا۔ اس وقت سے آج تک ارمانوں کی خاکستر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ دل کو اس کروٹ چین نہیں ہے۔ ہمیشہ اس غم میں سلگتی رہتی ہوں کہ ایک بد شکل سیاہ فام اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا نبھا ہو سکے گا، جبکہ اس کی تصویر سے طبیعت کو دہشت ہونے لگتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر لب مسکراتے ہوئے دریافت فرمایا، اپنے جوڑے کا جو چہرہ تو نے آئینے میں دیکھا ہے میرے سامنے بیان تو کر۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، سر سے پا تک کے مجسم سیاہی، خوفناک اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے دانت، چپٹی ناک، بدھا چہرہ اور تنگ و تاریک پیشانی، قد و قامت بھی بالکل بے ڈھنگا، چشمہ نور میں نکھری ہوئی چاندنی اور گلو لیلا کی بہاروں کے ساتھ اس وحشت مجسم کا پیوند کیوں جوڑا جا سکتا ہے؟ وہ جب اپنی بات ختم کر چکی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، آخری غیرت جلال سے سرخ ہو گئی۔ ارشاد فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق سراپا، ایک مومن وفا کے عیش اور نگاہ خانہ ہستی کے ایک گوہر نایاب کو پا کر تو غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے؟ میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے، اور سن لے، میرا بلال بارگاہ یزدانی میں تقرب کی اس مند امتیاز پر فائز ہے کہ فردہ قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی پرانے خل کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ آتش قدح عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شفتگی میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا ہے، وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے۔ فردوس کا حسن وہ کیوں خاطر ملائے گا اپنے جلووں کی ضیابائی پر؟ تو غرور نہ کر، ہو سکتا ہے جس دن 70,000 نقاب الٹ کر بلال کے سامنے آئے میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بن کر وہ اپنے جذبات قابو میں نہ رکھ سکی۔ طلت و جمال کا سارا خمار اتر گیا اور اضطراب شوق کی ورافت میں چیخ پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میری معذرت قبول کی جائے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا۔ وہی سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے۔ میں اپنی خوش نصیبی پر نازا ہوں کہ سلطانی قوانین کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا۔ قیامت کے دن اسی سراپا کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔ اس کی معذرت قبول فرمائی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ عشق کار ساز فام غلام کو اتنا بڑھایا کہ قوانین کے سر کا تاج بنا دیا۔ رحمت و نور کے آبشار میں نکھرنے والے تیرے جسم کی سیاہی پر چراغ کعبہ کی روشنی قربان ہے۔ تیرا نام شوکت اسلام کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ مسلمانوں کے سید و سرور بلال، اپنے آتش کدہ عشق کی ایک چنگاری ہمارے دلوں کے انجمن تک بھی پہنچا دے۔ نبض حیات کی تپش سرد پڑتی جا رہی ہے۔ ایمان و یقین کی حرارت کا مزاج اپنے نشان سے نیچے اترتا جا رہا ہے۔ یہود کا آتش کدہ پھر سلگنے لگا ہے۔ دنیائے اسلام کو تیرے فیضان عشق کی ضرورت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو
بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوز و سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کے ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کے کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار ہو گیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کر لیٹا دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اور سزا کی طور پر یہ میری قمیض بھی اتروائی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت مطمئن اور پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جوان، میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا؟ میں جس وجہ سے بھی روؤں، یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مدعا کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں، مدعا کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر پھر چلتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا یہ جو کون پیسے گا؟ جو نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سو گئے اور حضور نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پیسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ لہٰذا 3 دن مسلسل کام کرتے رہے جب تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آپ بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو صحابی رسول بعد میں اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ایک دن اذان نہ دیں تو خدا تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے۔ اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب اذان میں اشہد ان لا محمد رسول اللہ تک پہنچتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہچکیاں باندھ جاتی تھیں اور ذراع قطار رونے لگتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔